اور اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اس کا بیچ کا عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو معنوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ ہمارے لیے بخششوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے کا، گڑ گڑانے کا، معافی تلافی کا یہ مہینہ ہے۔ اور اس کے اندر ایک بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہنم سے خلاصی انسان پاتا ہے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن یہ روایت کہ اس میں جو 3 عشروں کو 3 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، دراصل اس طرح کا کوئی ثبوت اور اس طرح کی کوئی روایت جو ہے نہیں ہے۔ اور یہ روایت جو ہے، اس روایت کے بارے میں علامہ عقیلی رحمہ اللہ نے الضعفاء کے اندر کہا لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وقال البانی ضعیف جدا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کو ضعیف جدا یعنی بہت ہی کمزور روایت قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں وقال فی الضعیفہ، شیخ البانی نے سلسلہ الضعیفہ کے اندر ایک جگہ پر اس حدیث پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ایسے ہی ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے کہا حدیث باطل، یہ حدیث باطل اور من گھڑت ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بظاہر عام طور پر خطباء کرام اپنی تقریروں میں اس حدیث کو لچھے دار انداز میں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حدیث کو فضیلت کے معاملے میں اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے، لیکن حقیقت میں ماہ رمضان کی فضیلت، اس کے روزوں کی حیثیت اور اہمیت، جہنم سے خلاصی، اللہ کی رحمتوں کے نزول اور برکات کا یہ مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ اصلاً صحیح نہیں ہے۔ اصل میں میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو وارد ہوئی ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک چاہے ضعیف حدیث فضائل میں ہو، مسائل میں ہو، احکام میں ہو، عقیدہ کے باب میں ہو، معاملات میں ہو، جہاں کہیں بھی حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے، درست نہیں ہے، تو وہ حدیث کسی جگہ میں معتبر قرار نہیں پاتی۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے۔ بعض علماء نے جو یہ بات کہی ہے کہ ایسی ضعیف حدیث جس میں اگر کوئی کسی عمل کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہاں مراد ضعیف جدہ یعنی ضعیف منکر موضوع اور بالکل کمزور روایت مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی روایت جو حسن درجے تک پہنچتی ہو، جو قابل عمل ہو، جس کی فضیلت معتبر ہو۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمارا جو اصل دین ہے، دین اسلام، اس کی 2 اساس ہے، قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ تو ہمیں اور آپ کو بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق اور اس کے روزوں سے متعلق جو اس قسم کی من گھڑت اور موضوع روایات اور ضعیف اور کمزور روایات جو بیان کی جاتی ہیں، اس سے ہمیں حتی الامکان اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں تو پورا مہینہ، ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات، اس کی ہر گھڑی، ہر وقت یہ بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غفران، اس کی بخشش بڑھتی ہے، جہنم سے خلاصی اور گردنیں آزاد کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے یہ چیز پورا مہینہ، جیسا کہ سنن ترمذی کی وہ صحیح روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو نادى مناد من السماء، ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والو آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر و فساد میں، برائیوں معصیتوں میں ڈوبے رہنے والو پیچھے ہٹ جاؤ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے اس مبارک مہینے کے اندر آزاد کرتا ہے، ان راتوں کے اندر آزاد کرتا ہے۔ اور وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ،
اور یہ عمل ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ جہنم کی خلاصی یہ صرف آخری عشرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ، اس کی ساری راتیں، سارے دن یہ فضائل اور عبادات کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اس ساری مہینے میں، راتوں میں، دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر، توبہ و استغفار کے اندر آدمی کو لگنا چاہیے۔ Ramadan, 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 Ramadan.